الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونشہد 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 ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد 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 ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانة فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو دینداری کی جانب موڑ دینے کے بعد کجی اور گمراہی کی جانب دوبارہ مت موڑنا۔ اے میرے مالک، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت دینا اور ہمیں دوسروں کی ہدایت کا سبب بنا دینا۔ اے اللہ، تیرے دین کو سیکھنے سمجھنے کی ادنا سی سعی بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا، اس میں برکت ڈال دینا، ہمارے فہم میں برکت ڈال دینا، ہمارے دلوں کو وہ وسعت دے دینا، ہماری بصیرت کو وہ نور عطا کر دینا کہ ہم تیرے قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے کی جو ادنا سی کوشش کر رہے ہیں اس میں کامیاب ہو سکیں۔ ہمیں استقامت دینا، ہمیں آسانیاں دینا اور ہمیں ہر طرح کے ظاہری اور باطنی چھپے ہوئے ظاہر ہر طرح کے شر سے اپنی پناہ میں لے لے۔ بے شک تو اپنے بندوں کو سنتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے اور تو ان پہ مہربان ہے۔ آمین ثم آمین۔ آج ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں باقاعدہ قرآن کریم کا۔ آج ہمارا لیکچر سورہ فاتحہ پر ہوگا۔ ہم سورہ فاتحہ کو سمجھنے کی اس کے پیغام کو سیکھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے چند باتیں جو ہیں قرآن کریم کی الفاظ کے بارے میں یہاں پر وہ میں بیان کر دینا چاہوں گی۔ قرآن کریم جو ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ اللہ کے الفاظ ہیں اور اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبر پر جو بھی پیغام آتا ہے اس کو ہم وحی کہتے ہیں، اور وحی کے لیے دو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، ایک وحی باللفظ اور دوسری وحی بالمعنی۔ قرآن جو ہے یہ وحی باللفظ ہے کہ جس طرح پیغمبر پر نازل ہوا منوعاً اسی طرح آقا علیہ السلام نے اس کو تلاوت فرمایا، اور آج 1400 برس گزر جانے کے باوجود منوعاً انہی الفاظ کے ساتھ یہ ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ الحمدللہ اس کے ایک ایک لفظ میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، کوئی کمی پیشی نہیں ہے، یہ اپنی اصل صورت میں اپنے اصلی الفاظ کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا قرآن وحی باللفظ۔ اب ہم چونکہ جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں پر ہمارے بچے جب دوسرے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں تو کچھ سوالات وہ ہم سے کرتے ہیں۔ وہ بات بھی میں یہاں پر واضح کر دینا چاہوں گی کہ کرسچینٹی میں جو ان کی ہولی بک ہے، جو ان کی انجیل ہے، وہ ہمیں معلوم ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں اس سے پہلے پیغمبروں پر آئیں
ان سب میں تحریف کر دی گئی، وہ اپنی اصلی صورت میں موجود نہیں ہے۔ اور اس کے جب یہ عیسائیت نے اپنی ارتقائی منازل طے کی اور ان کے جو علماء کرام تھے انہوں نے جب سارا ڈیٹا کلیکٹ کیا تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ انجیل کے 104 نسخے تھے ان کے پاس، جن پر انہوں نے پوری ریسرچ کر کے تحقیقات کرنے کے بعد انہوں نے اس میں سے 4 نسخے جو ہیں وہ انجیل کے 4 نسخے مرتب کیے اور ان کو یہ اپنے صحیفے کہتے ہیں، اپنی ہولی بک کہتے ہیں، جو بھی کہتے ہیں، یعنی وہ 4 ہیں جن میں کیا ہے کہ جو آپس کے معمولی فرق کے ساتھ 4 کتابیں ان کے ہاں جانی جاتی ہیں۔ ان کی 4 انجیلیں ہیں جو معمولی، جن میں سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے، لیکن ان لوگوں کا یہ بیلیو ہے کہ یہ چاروں کی چاروں کتابیں وحی بالمانی ہیں، یعنی الفاظ تو اللہ کے نہیں ہیں بٹ میسیج اللہ کا ہے۔ ان کا یہ بیلیو ہے کہ میسیج اللہ کا ہے لیکن الفاظ اللہ کے نہیں ہیں، جبکہ واحد قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کے الفاظ بھی اللہ کے اور یہ معنی تو ڈیفینیٹلی ہر طرح سے تمام تعلیمات تو ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو یہ بات ایک مجھے گوش گزار کرنی تھی کیونکہ یہ کچھ سوالات جو ہیں اس بارے میں پیدا ہو رہے تھے، اور پھر جب جس طرح نماز کا ہم نے اپنا لیکچر جو تھا اس میں نماز کا ترجمہ بتایا اور ہم نے بتایا کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی کسی نے وہی بات ہے کہ آج بچے ہر طرح سے، ہمارے بچے جو ہیں ان کے پاس بہت زیادہ اویئرنیس ہے، بہت زیادہ معلومات ہے، تو کسی نے وہ باتیں سنی اور سننے کے بعد جو ہے اپنے جو بھی ان کے مینٹور تھے جدھر بھی وہ مسئلہ تھے انہوں نے ان سے پوچھا اور پھر مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ جب نماز ہم پڑھتے ہیں اس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا ہم اس میں قرآن پڑھتے ہیں یا دعائیں پڑھتے ہیں تو ان سب کے لفظوں کا ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ میں نے کہا بالکل ضروری ہے اور یہ سب الفاظ دل سے نکلنے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ پھر ہم یہ قرآن ہی کی زبان میں کیوں پڑھیں، پھر اس سے اچھے الفاظ اسی مفہوم کے ساتھ ہم خود بیان کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی تعریف ہی کرنی ہے تو اب اس سے بھی اچھی بیان کر سکتے ہیں، ہم بہت اچھا سا اپنی لینگویج میں اللہ سے کھڑے ہو کے باتیں کر لیں اسی طرح 5 ٹائم۔ تو پھر یہ بات میں نے اپنے کسی مینٹور سے پوچھی ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ ایسے سمجھتے تو ایسے نماز پڑھ لیں، تو ایسا نہیں ہے، ایسا قطعاً بھی نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ اپنے الفاظ کے ساتھ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اسی طرح نماز میں پڑھا جائے گا، سورہ فاتحہ جس طرح بتا دی گئی اسی طرح پڑھی جائے گی، اس میں کوئی لفظوں کی تبدیلی نہیں ہوگی۔ معنی اور مفہوم جاننا بہت ضروری ہے، ہمیں آنے چاہیے، بٹ معنی اور مفہوم جاننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی ہی کوئی کتاب مرتب کر لیں جس کو ہم یہ کہیں کہ جو ہم نے سیکھ لیا، جو ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے یہ سیکھا، ہم اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ تو یہ طریقہ، یہ انداز جو ہے یہ نہیں ہے درست۔ قرآن وہی ہے جو اللہ کے الفاظ ہیں، باقی جو باتیں ہیں وہ آپ اپنی انفارمیشن کے لیے، اپنی نالج کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اپنی سمجھ کے لیے، اپنے فہم کے لیے آپ نوٹس بنائیں، آپ سیکھیں، آپ کریں، اس کے لیے کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، لیکن جب تلاوت قرآن کی بات ہوگی، نماز میں قرآن پڑھنے کی بات ہوگی، سورہ فاتحہ کی بات ہوگی، تو پھر وہی الفاظ جو ہے وہ آئیں گے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ میں سورہ فاتحہ کا ترجمہ اپنے لفظوں میں بیان کر کے کہہ دوں کہ یہ میں نے قرآن پڑھ لیا، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بات میں نے یہاں ضمناً جو ہے چونکہ میرے پاس ایسی کچھ باتیں آئی تھیں تو میں نے کہا میں یہاں آپ کو بتا دوں۔ اور دوسرا ہم قرآن کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن ہی کیا کہتا ہے کہ اس قرآن کا اور کیا کام ہے۔ ہم نے بہت ساری باتیں پڑھی ہیں پچھلے 2 لیکچر میں ہم نے سیکھی قرآن کے میسیج کو سیکھنے کے لیے کون کون سی باتیں ہیں، تو یہاں پر بھی کچھ باتیں جو ہیں وہ کچھ آیتیں جو ہیں وہ میں بیان کرنا چاہوں گی۔ قرآن کریم میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول من اللہ صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، پھر آگے قرآن کے الفاظ ہیں قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور۔
اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ رسول تم پر اللہ کی روشن آیات پڑھتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب دیکھیں اس کہ ان آیات کے آخری جو الفاظ تھے اس کا جب ہم نے مفہوم سمجھا تو ہمیں پتہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے جب آقا علیہ السلام تلاوت فرماتے ہیں تو اس کا جو مقصد بیان کیا قرآن نے وہ کیا ہے۔ جب ہم الفاظ پر غور کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے، اندھیروں سے نکالے اور کدھر لے جائے؟ روشنی کی طرف، نور کی طرف۔ کن کو لے کے جا رہا ہے؟ جو ایمان لائے ہیں۔ اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بعد اب یہ اندھیرے چھٹے نہیں، پھر دوسری صفت بھی یہاں بیان کر دی گئی کہ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اب کیا ہے کہ ایک بندہ ایمان لے آیا اور وہ نیک عمل بھی کر رہا ہے بٹ وہ ابھی تک اندھیروں میں ہے، اندھیرے نہیں چھٹے۔ ایمان لانے کے بعد، نیک اعمال کرنے کے بعد بھی ظلمت میں ہے۔ بڑی خوفناک بات ہے، اپنے آپ کو رکھ کے سوچیں۔ اب اس ظلمت سے نکلنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس ظلمت سے کیا چیز نکالتی ہے؟ اس ظلمت سے نکالتی ہیں قرآن کی آیات۔ اللہ کہتا ہے نا وہ پاک صحیفوں کی تلاوت فرماتا ہے، ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ رسول تم پر اللہ کی روشن آیات پڑھتا ہے۔ رسول کا کیا کام ہے کہ وہ روشن آیات پڑھتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی جانب لے جائیں جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اب ہمیں یہی سمجھ آ گئی کہ ایمان لانے کے بعد، نیک عمل کرنے کے بعد ظلمت کے جو ہے چنگل سے، ان گمراہی کے اندھیروں سے نکلنے کے لیے ضروری چیز کیا ہے؟ یہ ہے قرآن۔ یہ قرآن ہی ہے جو پھر نکال کر کہاں لے کے جاتا ہے؟ نور کی طرف لے کے جاتا ہے، روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور پھر یہ روشنی ہوتے 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 نور معرفت بن جاتی ہے اور اللہ جو ہے وہ ہمیں اپنی رحمتوں میں لے لیتا ہے۔ قرآن کریم جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ، بے شک اسے ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور وہ اس کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ قرآن کی آیت ہمیں کیا میسج دے رہی ہے کہ اگر ہمیں قرآن سے ہدایت چاہیے، ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں، ہم قرآن فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے۔ تو اللہ کی پناہ میں آنے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ ہم تعوذ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تعوذ پڑھنی ہے سب سے پہلے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا۔ شیطان کا بس کن پہ چلتا ہے؟ جو اس سے دوستی کرتے ہیں۔ اب یہ ایک ایک چیز پہ ہم نے غور و فکر کرتے چلے جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہماری سوچ کے جو یہ غبار ہیں یہ چھٹتے چلے جائیں گے اور ہمیں حق واضح دکھائی دینے لگے گا۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ شیطان کا شکار کون ہو رہا ہے؟ جو شیطان کا دوست ہے۔ شیطان کی دوستی والے کون کون سے کام ہیں؟ یہ ہم نے خود غور و فکر کرنا ہے، اس پہ ہم نے خود تدبر کرنا ہے کہ ہم بھی شیطان کے دوستوں میں سے تو نہیں ہیں خدا نخواستہ۔ تو یہ اپنے کرنے کا کام ہے، اپنی اصلاح باطن ہے، یہ ہم نے خود کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا ہے کہ تعوذ پڑھنی ہے ہم نے۔ تعوذ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ میں آ جانا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے مانگے گا
تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا. اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں اسے پناہ ضرور دوں گا. تعوذ کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنا. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ مستند حدیث ہے. اللہ اس حدیث میں ہم تک اپنا کیا میسج پہنچا رہا ہے کہ میرا بندہ جب مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں پھر اس کو پناہ ضرور دیتا ہوں. اب بندے کا کیا کام ہے کہ وہ پوری ایمانداری اور پورے اپنے ہوش و حواس کے ساتھ تعوذ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس طرح پڑھو کہ دل سے یہ آواز نکلے کہ اللہ تو اس شیطان مردود سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ جب میرا بندہ پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں. اور جب اللہ کی پناہ میں ہم آ گئے تو ہمیں یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ہم واقعتاً ہماری کیفیت بدل دینی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ایک رحمت کے ایک پناہ کے حصار میں جانیں. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جب قرآن پڑھتے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی کیفیات پہ بھی غور کریں کہ سم ٹائم جیسے رمضان المبارک اسپیشلی کہا جاتا ہے نا کہ رمضان میں شیطان قید ہوتے ہیں. رمضان میں جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں تو دل کرتا ہے پڑھتے ہی چلے جائیں پڑھتے ہی چلے جائیں. اور ایسا انسان کے آگے ہمیں نہیں بھی سمجھ آ رہی, ہمیں لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا, ہم پھر بھی پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی کیا ہے کہ دل اندر سے بدلتا جاتا ہے. اور باقی دنوں میں اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو سم ٹائم ہم قرآن پڑھتے ہیں تیزی ہوتی ہے فٹافٹ اس کو پڑھ کے اٹھ جائے تو کیا ہے کہ ہم نے شعوری طور پر پناہ نہیں مانگی ہوتی. جب بھی قرآن کو الفاظ اللہ کے ہم تک پہنچ جائیں تو پھر وہ الفاظ رٹنے نہیں ہیں, پھر ان الفاظ کو معنی اور مفہوم کے ساتھ اپنے اندر اتارنا ہے. یہ تو ہو گئی تعوذ. جب بھی ہم نے قرآن پڑھنا ہے اللہ کی پناہ مانگ لینی ہے. پھر اس کے بعد آگے بسم اللہ. بسم اللہ جو ہے یہ قرآن پاک کی ہر صورت سے پہلے ہمیں ملتی ہے اور بسم اللہ کی بڑی فضیلتیں ہیں. بہت پیاری آیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے, میں کہتی ہوں ایک تحفہ ہے بسم اللہ. بسم اللہ کے بارے میں بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں, بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہیں اس کی اہمیت اور اس کی برکت کے بارے میں, لیکن یہاں میں چند آپ کے آگے پیش کروں گی. یہ مسند احمد اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک اونٹنی پر سوار تھا. اونٹنی ذرا سا پھسلی تو میں نے کہا شیطان تیرا ستیاناس ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو, اس سے شیطان پھولتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ گویا اس نے اپنی قوت سے گرا دیا. ہاں, بسم اللہ کہنے سے وہ مکھی کی طرح ذلیل اور پست ہو جاتا ہے. اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے وقتوں میں لوگ ہر بات پہ بسم اللہ کرتے تھے. ایک خاتون کہتی ہیں کہ ان کو عادت تھی کہ وہ ہر بات پہ بسم اللہ کہتی تھیں تو وہ گرنے لگتی تھیں پھسلنے لگتی تھی کبھی جیسے, تو ان کے منہ سے بھی اختیار بسم اللہ نکلتا تھا. تو بچہ تھا پھر ان کا چھوٹا سا, تو کہتی کہ جیسے کبھی بھی بچہ گرنے لگا ہے یا کچھ ایسا ہوا تو میں نے فوراً بسم اللہ کر کے بچے کو پکڑنا ہے اور ایسے کہنا ہے. تو کہتی کہ ایک میری فرینڈ تھی تو اس نے مجھے کہا یہ تم کیا سارا دن بسم اللہ کرتی رہتی ہو, گاڑی میں بیٹھتی ہو ذرا سا موڑ ہم ایسے کر لیں گاڑی ذرا سی تھوڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو تو تب تم بسم اللہ شروع کر دیتی ہو, اور بچہ گرنے لگتا ہے بچے کا کوئی مسئلہ تب تم بسم اللہ کرتی رہتی ہو. تو بسم اللہ کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ بسم اللہ کا تو مطلب ہے شروع اللہ کے نام سے. یہ تم کیا کہتی ہو کہ اللہ کے نام سے شروع, گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے تو اللہ کے نام سے شروع, بچہ گر رہا ہے تو اللہ کے نام سے شروع. یہ تو بالکل ٹھیک بات نہیں ہے. تم خود سوچو, عقل کی بات کرو, تو یہ تم کون سے وقت پہ اللہ کا نام شروع کر رہے. تو وہ عورت کہتی میں نے سوچا کہ یہ واقعی میں تو عادتاً پڑھتی تھی, عقل سے سوچو تو بسم اللہ یہاں پڑھنے کی تو چیز نہیں ہے, یہاں تو کچھ اور پڑھنا چاہیے. تو کہتی میں نے تب سے چھوڑ دی. اور پھر جب یہ حدیث ان تک پہنچی تو کہتی میں نے سر پکڑ لیا. تو یہ تو میرے آقا کی کیا کہنا چاہیے تعلیم ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو. اور سواری گرنے لگے تو بسم اللہ پڑھو. دیکھیے وہ اونٹنی کا یہ آ گیا نا حدیث کے الفاظ, مستند حدیث ہے اب تک پہنچی ہے. تو کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بات آ جائے تو اس پر کوئی آرگو نہیں چلے گا, کوئی دلیل عقلی کام نہیں آئے گی. یہ مومن کا یہی مزاج ہے کہ یہ بات حدیث سے ہم تک پہنچی ہے. اب کیا ہے کہ نسلن باتیں آتی ہیں, جیسے پیرنٹس سے آ گئی تو وہ ایک نسلن آ گئی, علم نہیں تھا,
اتنی بتایا نہیں گیا بچوں کو کہ یہ اس حدیث میں اس طرح سے آیا، تو بس ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا بسم اللہ، تو بچی نے بھی کہہ دیا بسم اللہ، تو وہ کیا تھا کہ عقلی دلیلیں نہیں تھی، اب یہ عقلی دلیلیں دھیرے دھیرے جو ہے وہ ہمیں دور کر رہی ہیں اصل تعلیمات سے۔ تو یہ بھی اپنے ساتھ کے ساتھ سیکھنا ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ، یہ نہیں کہ صرف قرآن کی پہلی صورت، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے، یہاں پر اس حدیث کا میں نے انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ایک جنرل عام معاملہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ پڑھتے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں نے چھوڑی بھی ہوگی، لیکن یہ اب جان لیں کہ یہ پڑھنا درست ہے کسی بھی کام سے پہلے۔ جیسے یہ سواری بھی کی یا گاڑی کچھ خاصا مسئلہ ہو گیا تو اگر بے اختیار بسم اللہ ہے تو یہ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان بن عفان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے یہ روایت ہم تک پہنچتی ہے کہ بسم اللہ کی بابت سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی، یعنی آنکھ کا وہ جو وائٹ حصہ اور بلیک حصہ کتنا قریب ہوتا ہے، یعنی یہ اللہ کے دو بڑے نام ہے نا، اس میں بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، آگے کیا ہے الرحمن الرحیم، تو یہ اللہ کے دو بڑے نام۔ تو یہ بسم اللہ کی بڑی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے بارے میں اگر آپ لوگ جاننا چاہیں تو ضرور احادیث بسم اللہ کی فضیلت پہ پڑھیں، اس کی بہت فضیلت ہے، اور یہ بہت یعنی خوبصورت ایک تحفہ ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ فاتحہ کی طرف۔ سورہ فاتحہ جو ہے آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین آمین۔ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس سے پہلے کوئی بھی وحی جو ہے وہ مکمل سورت کی شکل میں نہیں آئی تھی، اور یہ 5ویں وحی ہے۔ اس سے پہلے 4 وحی آ چکی تھی جو مختلف آیات کی شکل میں تھی، پوری سورت مکمل نہیں تھی۔ یہ اس سورت کا اعجاز ہے کہ یہ پہلی مکمل سورت ہے، اور یعنی اگر ہم دیکھیں تو یہ پوری کی پوری اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، ایک خلاصہ ہے یہ پوری کا پورا، اور یہ قرآن کریم میں سب سے ابتدا میں رکھی گئی، اور گویا کہ یہ قرآن پورے کا ایک دیباچہ ہے۔ اگر ہم اس کی فضیلت کو سمجھیں تو اس کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری جو ہیں ان کی ایک مشہور حدیث، مشہور واقعہ میں یہاں پر بیان کروں گی کہ ایک دفعہ وہ سفر میں تھے، راستے میں لوگوں نے قیام کیا، اور جو وہاں پر جو قبیلے کا سردار تھا اس کو کسی زہریلی جو چیز ہے اس نے کاٹ لیا، زہر پھیل رہا تھا، تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ ہے کہ جو دم کر سکے، وہ لوگ عرب جھاڑ بھونک کہتے تھے نا وہ لوگ، ان کے ہاں بھی یہ دموں کا رواج تو تھا، تو وہ کر سکے تو کوئی ہے؟ تو راوی فرماتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے وہ سید خدری موجود تھے، اور وہ اٹھ کے اس بندے کے ساتھ چل دیے، اور ہم حیران ہوئے کہ اس کو بھی جھاڑ پھونک کرنا آتا ہے۔ وہ گئے، انہوں نے جا کے دم کیا اور وہ بندہ ٹھیک ہو گیا، اور اس خوشی میں انہوں نے پھر ان کو بکریوں کا ایک ریوڑ تحفے میں دیا۔ یہ واپس آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھتے ہیں، کیونکہ وہ تحفہ جو ان کو ہدیہ ملا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہم نے وہ جو دم کیا ہے اس کے عوض میں ملا، یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں۔ تو انہوں نے آ کے حضور کی خدمت میں عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ پڑھ کر دم جو ہے یہ بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ جاؤ یہ بکریاں یہ مال جو ہے یہ آپس میں تقسیم کر لو، اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لینا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی سخت موذی تکلیف، زہریلا جانور یا کوئی بیماری جو ہو اس کے لیے ان الفاظ میں شفا ہے، اسی لیے اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، اور مختلف بیماریوں کی حالت میں اس کا پڑھنا جو ہے وہ شفا کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو اس کے الفاظ کی ظاہری برکات ہے۔ اگر ہم دیکھیں اس کی باطن کی طرف ہم جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا جو پورے کا پورا جو یہ قرآن جو ہے یہ جتنی آسمانی کتابیں پیچھے سے صحیفے جتنے بھی آئے تھے، قرآن ان سب کا خلاصہ ہے، اور پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے نا یہ اس ایک صورت میں ہے۔
اس صورت کو اگر ہم تقسیم کریں مضمون کے اعتبار سے تو یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. پہلی جو اس کی آیات ہیں ہم اس میں دیکھتے ہیں، اس میں کیا ہے کہ توحید، الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ جو تمام جہانوں کا رب ہے. پھر اس کے بعد کیا آ گئی؟ رسالت آ گئی، رسالت کی تعلیم آ گئی. اور پھر تیسرا کیا آ گیا؟ عقیدہ آخرت آ گیا. اب 3 باتیں جو ہیں اس میں ہمیں نظر آتی ہیں. اب یہ تینوں ہی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ اگر ہم دیکھیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے. پہلے 2 باتوں میں ہم نے کیا کہا کہ اللہ کی ہم نے تعریف بیان کی، اور حمد جو ہے یہ ایسی تعریف جس میں محبت کا عنصر غالب ہو، وہ تعریف. اللہ کی کتاب کا آغاز جو ہے وہ ہم سے کیا اقرار کروا کے کروایا جا رہا ہے؟ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کیسا ہے جس کی اب اتنی تعریف کر رہے ہیں. اب اس کا تعارف کیا ہے؟ اس کا تعارف ہے کہ وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. تو بہت خوبصورت نام ہے اللہ کا، بہت ہی خوبصورت. اور ان 2 ناموں پر اگر ہم تکیہ کر لیں تو بلیو کریں ہماری زندگی میں آسانی ہی آسانی ہے، آسانی ہی آسانی ہے. یہ 2 نام بہت پیارے نام ہیں کہ وہ رحمان ہے، رحم کرتا ہے، اور رحیم ہے، بار بار رحم کرتا ہے. اس دنیا میں بھی وہ رحمان ہے، اگلی دنیا میں بھی وہی رحیم ہے. اور پھر کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ مالک یوم الدین، کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. قاضی نہیں کہا گیا یہاں کہ وہ مالک ہے، جو چاہے وہ فیصلہ کرے، جس کو چاہے بخش دے. اللہ کہتا ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، میں عزت دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہوں ذلیل کر دیتا ہوں. تو یہ والا جو اللہ کا تعارف ہے یہ ہمارے اندر سے ہر طرح کی نیکی کا تکبر نکال دیتا ہے. اس دن ہم نے بات کی تھی نا کہ ہر چیز کے 2 پہلو ہوتے، 2 رخ ہوتے ہیں. اسی طرح نیکی جب ہم کرتے ہیں تو تب بھی نیکی کا بھی ایک نہیں 2 پہلو ہیں. ایک کیا ہے؟ ایک تو نیکی کا پہلو یہ ہے کہ نیکی نیکی ہے اور اس کا ہمیں ثواب ملے گا اور یہ خیر ہے، برکت ہے. دوسرا کیا؟ نیکی کا شر. نیکی کا شر کیا ہے کہ وہ نیکی کرنے کے بعد ہم تکبر میں چلے جائیں. عبادات کرنے کے بعد جب ہم عبادات کو گننے لگتے ہیں کہ میں نے اتنے حج کیے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے قرآن ختم کیے، میں روزانہ اتنے سپارے پڑھتی ہوں، میں روزانہ اتنا درود پڑھتی ہوں، تو یہ گنتیاں جو ہیں یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ہمارے دلوں میں تکبر ڈال دیتی ہیں. اور تکبر کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو بڑا اور اپنے ارد گرد والوں کو چھوٹا جاننے لگتے ہیں. اور اللہ کو یہ کبھی پسند نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کوئی حقیر جانے. مومن، کافر، گناہ گار، نیک، یہ سب اللہ کے مسئلے ہیں، یہ سب مخلوق اللہ کی ہے. کسی انسان کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ کسی انسان کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے حقیر جانے. نو، ایسا کچھ نہیں ہے. اگر ہمیں اللہ نے کسی گناہ سے بچا لیا تو یہ اس کی کرم نوازی ہے. ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ حضرت یوسف نے کہا تھا کہ اللہ اگر میں گناہ سے بچاؤں تو یہ تیری کرم نوازی ہے. اور اس جو مضمون کا جو مفہوم بیان کر رہی ہوں کہ اللہ کی کرم نوازی ہی ہوتی ہے کہ کسی بھی گناہ سے وہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، وہ بچا لے. اگر یہ ہم سوچیں کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں یا جو ہماری پاک دامنی ہے یا جو ہماری نیک نیتی ہے یا جو ہم نے علم حاصل کیا یا جو ہمیں بہت اچھا ہمیں بولنا آتا ہے، بہت اچھا ہم قرآن پڑھ لیتے ہیں، تو یہ اس میں کوئی میرا وصف ہے؟ نہیں، کچھ نہیں. سب اس کا کرم ہے. جس کو چاہے عطا کر دے، جس کو چاہے ہدایت دے. اللہ کہتا ہے نا میں جس کو چاہوں عزت دوں، میں جس کو چاہوں مال عطا کروں، میں جس کو چاہوں نہ دوں. یہ اللہ کے فیصلے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے جس پہ ہو گیا، یہ اللہ کا غضب. ہاں، کیٹیگریز اس نے بتا دی ہیں، رستے اس نے بتا دی ہیں، راہیں اس نے بتا دی ہیں، اور ہمیں کیا کہہ دیا؟ کوشش تم نے کرنی ہے، فیصلہ اللہ کرے گا، فائنل ڈیسیژن اللہ کا ہے. تو یہ جو مالک یوم الدین ہے، یہ 5 ٹائم متعدد بار نماز میں ہم سے اقرار کروایا جاتا ہے، سلنڈر کرایا جاتا ہے. ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنا سب اختیار اس مالک کے آگے.
جب وہ مالک ہے، جب وہ کہہ رہا ہے کہ مالک ہی میں ہوں، تو پھر نوکر کا کام کیا ہے؟ عبد کی کوئی مرضی نہیں ہے، عبد کی وہی مرضی ہے جو اس کے مالک کی مرضی ہے، جو مالک نے کہہ دیا عبد وہی کرے گا۔ یہی عابد اور معبود کا تعلق ہے۔ الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ہم نے سمجھ دیا کہ مالک کیا ہے، اور اس مالک کی جو حاکمیت ہے اس کو جب ہم نے سمجھا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس دنیا میں اس دنیا میں ہر جگہ حاکم اعلیٰ وہی ذات ہے۔ ہمیں نہ کوئی اختیار ہے کہ ہم اس کی مخلوق میں عیب چنیں، نہ ہی یہ ہمارے لیے ہم اس کی مخلوق کو حقیر جانیں، تکبر میں مبتلا ہوں تو یہ بات ہمیں وبال میں مبتلا کرے گی، کہ اللہ کہتا ہے نا کہ جو بھی ظلم کیے ہم نے اپنی جانوں پہ خود کیے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ جب ہم اللہ کے پاس توبہ کرنے جاتے ہیں تو توبہ کے الفاظ اللہ نے ہمیں کیا سکھائے کہ جو ظلم کرتا ہے بندہ اپنے اوپر خود کرتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ جو نیکی کا تکبر ہے یہ آج سب سے زیادہ خوفناک بن گیا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت علم والا ہوں، میں بہت اچھا ہوں۔ تو یہ جو میں ہے یہ فاتحہ ہمارے اندر سے نکالتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں بتاتی ہے کہ مالک کل وہی ذات ہے۔ پھر آگے ایاک نعبد، ہم خاص تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عبادت تو ہم کرتے ہیں، 5 وقت روزہ نماز یہ عبادت ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو نعبد، عبادت کرنا، کیا صرف یہ بدنی عبادت ہی عبادت ہے؟ ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کی پوری زندگی، اس کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ اگر وہ رب کے حکم کے تابع ہے تو اس کا ایک ایک سانس عبادت ہے، اور اگر وہ بہت اچھا قرات سے قرآن پڑھ رہا ہے، بہت اچھی نماز خشوع و خضوع سے بظاہر پورے ارکان پورے کر کے پڑھ رہا ہے، نوافل کی بھی کثرت ہے، لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت جو ہے اگر اس میں تعلق الہی، رضائے الہی، محبت الہی، یہ سب چیزیں شامل نہ ہوں تو وہ عبادت پھر عادت ہوتی ہے، وہ عبادت نہیں ہوتی۔ عبادت کا سب سے پہلی جو شرط ہے عبد ہونا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اپنی مرضی کو رب کی مرضی میں ڈھال دینا۔ اللہ کے آگے کھڑے ہوئے تو اپنے آپ سے، اپنے وجود سے نکل کر اللہ کے آگے کھڑے ہوئے۔ نماز عبادت ہے نا، تو نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اپنا آپ پیش کر دیا اس کے آگے، قرآن پڑھنا شروع کیا تو اپنا آپ بھول گئے اور اس کی کتاب کو پڑھا۔ تو اپنی ذات کے اندر سے نکل کر اس کی ذات، اس کی رضا میں اپنی ذات کو ڈھال دینا، یہی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ نعبدو عبادت کا جو مفہوم ہے، جو باطنی مفہوم ہے، اس کو ہم نے سمجھنا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کو سمجھے بنا ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی ڈھیروں ڈھیر عبادتیں جو ہیں اتنی ہلکی کر لیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ ایسے لوگ آئیں گے پہاڑ کے برابر نیک اعمال ہوں گے لیکن وزن میں روئی سے بھی ہلکے، ٹھیک ہے۔ تو عبادت جو ہے اس کے مفہوم کو سمجھنا، اس کے مفہوم کو جان لینا یہ بڑا ضروری ہے۔ عبد اور معبود کا تعلق جو ہے، جب تک یہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہوگی ہم اس کو ادا نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے کیا کہا؟ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم مقام عبدیت پہ آ گئے، اور اس کے آگے کیا ہے؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم اقرار کر رہے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایاک نعبد، اقرار ہے نا، نہیں ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم نے یہ کہہ دیا، اور پھر اس کے آگے ہم نے کیا کہا؟ اس کے آگے ساتھ ہی ہم نے کہہ دیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ ایک عبادت گزار جو ہے اس کو کس کی مدد چاہیے؟ کیا مدد چاہیے؟ وہ تو پہلے ہی عبادت گزار ہے۔ ہمارے ہاں یہی کانسیپٹ پایا جاتا ہے نا کہ جو عبادت گزار ہے وہ تو اب نکل گیا ہر طرح کی گمراہیوں سے، اب وہ کون سی مدد کا سوال کر رہا ہے؟ اب اللہ اس سے کیا مدد منگوانا اس کو سکھا رہا ہے۔ تو یہ
غور و فکر کرنے کی بات ہے، بڑے تدبر کی بات ہے کہ کون سا غور و فکر ہے جو کرنا سکھایا جا رہا ہے کہ ہم عبادت تو تیری کر رہے ہیں بٹ اس عبادت کرنے میں ہمیں تیری مدد چاہیے. دیکھیں جب ہم عبادت شروع کرتے ہیں نا، عبادات، محض عبادات، تو بڑا رستہ آسان ہو جاتا ہے. عبادت کی بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے، ہمارا جی چاہتا ہے بڑھاتے جائیں اور عبادت کریں اور عبادت کریں. تو اب یہاں پر کہا جا رہا ہے وہ ایشیا کو خاص تیری ہی مدد درکار ہے. تو وہ کون سی خاص مدد ہے جو عبادت گزار کو درکار ہے؟ ہم اس پہ غور کریں گے کہ وہ کون سی مدد ہے جو ہمیں چاہیے اور کیا مدد چاہیے. سیدھا رستہ دکھا، یا بھائی یا کا نستعین، اور تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا. یہ کون سا رستہ ہے؟ حق اور باطل، غلط اور صحیح میں فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. ابھی میں نے کیا کہا کہ مومن کی عبادت صرف 5 وقت کی نماز اور قرآن نہیں ہے. مومن کا ہر لمحہ عبادت ہے، ہر لمحہ، صبح سے شام تک وہ عبادت ہی کر رہا ہے، اللہ کی بندگی کر رہا ہے نا، اللہ کی فرما برداری پہ گزار رہا ہے زندگی میں. صبح اٹھتا ہے، اگر وہ کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، تو یہ جاب نیک نیتی سے کر رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، تو کیا ہے؟ عبادت کر رہا ہے. رزق حلال کمانا عین عبادت ہے. اب اس رزق حلال کمانے کے عمل میں کہاں سے حد ختم ہوتی ہے حلال کی، کہاں پر حد شروع ہوتی ہے حلال کی، یہ فیصلہ کرنا بہت مشکل کام. ٹھیک ہے، بظاہر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، بظاہر سب قانون بھی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن ہماری نیت ٹھیک نہیں ہے. تو نیت کیا کرتی ہے؟ نیت اس حلال کو بھی حرام کر دیتی ہے. اور یہ بات جو ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے کہ ہمیں وہ نور، وہ بصیرت عطا ہو کہ ہم تنہائی میں بھی یہ فیصلہ کر سکیں کہ کہاں پر میری حد ختم ہوئی اور کہاں پر جائز کی حد ختم ہو کے ناجائز کی حد شروع ہو گئی. تنہائی میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا ایک عمل، میری نیت کا فطور میرے اس رزق کو حرام کر سکتا ہے اگر میری نیت میں فطور آ گیا. ٹھیک ہے، تو رزق کو حلال، بظاہر وہ حلال ہے. جیسے ایک ڈاکٹر کو ہم دیکھتے ہیں، ایک ڈاکٹر، اس کے بعد پیشنٹ آتا ہے، وہ اس کی ہسٹری کو دیکھتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا، ڈاکٹر جانتا ہے. اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، صرف ڈاکٹر اور پیشنٹ ہے. ڈاکٹر کو پتہ ہے اس کو یہ بیماری ہے، ڈاکٹر نیک نیتی سے اس کو لکھ کے دوائی دیتا ہے، وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. ڈاکٹر کی کمائی حلال ہے، لیکن ڈاکٹر کی نیت میں فطور آ گیا، کسی کو نہیں پتا. اور ڈاکٹر کو پتا ہے کہ اس کو ان ٹیسٹوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. ڈاکٹر نے کیا کیا کہ وہ ٹیسٹ لکھ دیے. کیوں؟ کیونکہ اس کو لیب سے حصہ مل رہا ہے. نیت کا فطور ہے نا. بظاہر سب کچھ حلال ہے، لیکن کیا ہے کہ وہ اس کو چونکہ اس کی پاکٹ پہ آ رہا ہے نا، وہ لکھ دیا. تو اسی طرح ہر روزگار میں، ہر کام میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر وقت انسان فیصلے پہ ہوتا ہے، ہر وقت انسان پلسرات پہ ہوتا ہے. ادھر خیر ادھر شر، ساتھ چلتے ہیں، ہر وقت فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور اس فیصلہ کرنے میں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، ورنہ انسان ڈگمگا جاتا ہے. ڈگمگانا ہر وقت خطرے میں ہے وہ، اور وہ ہر لمحے عبادت میں ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ ہر لمحے عبادت میں کیسے ہے کہ ہر لمحے وہ فیصلہ کر رہا ہے، ہر لمحے خیر شر ساتھ چل رہے ہیں. الفاظ میں دیکھ لیں، بات میں دیکھ لیں، گفتگو میں دیکھ لیں، بات ہم کر رہے ہیں، کسی کی دل آزاری تو نہیں ہو رہی، ہم اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہماری نیت پیچھے سے کچھ اور ہے. ٹھیک ہے نا. تو نیتوں کی حفاظت ہر وقت یہ ہر لمحہ کی جنگ ہے. اسی لیے تو کہا گیا نا کہ مومن جو ہے وہ اس کی لائف ایسی ہے. یہ بزرگ ایک مثال دیتے ہیں کہ جیسے وہ حالت اس میں ہے، صائم میں ہے، وہ روزے میں ہے. صبح سے شام تک انسان روزے میں ہوتا ہے نا، تو وہ ایک جس کو کہتے ہیں وضو بھی کرتا ہے تو بڑے دھیان سے، ناک میں بھی پانی ڈالتا ہے تو بڑے دھیان سے روزہ خراب کرتا ہے. اسی طرح مومن رزق کما رہا ہے تو بڑے دھیان سے کہ رزق خراب نہ ہو جائے، بات کر رہا ہے تو بڑے دھیان سے کہ کہیں اللہ کی حدیں نہ ٹوٹ جائیں. وہ یعنی ہر کام میں، معاملات میں، ہر کام میں اگر کوئی فرینڈ اس سے مشورہ کر رہی ہے، اب ہم اپنے فرینڈ کو مشورہ دیتے ہیں تو وہ بھی امانت ہے. کہا گیا کہ مشورہ کوئی مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دو. ہم کہتے ہیں ہم تھوڑا سا اس کو ذلیل کرواتے ہیں، اس کو غلط رستہ دکھا دیتے، اس کو سمجھ آئے گی، تو کیا نیت خراب ہوگی. تو کیا ہے، تھوڑا سا ہم
لائن کو، حد کو کراس کر دے. مطلب کہ ہر لمحہ مومن چیک اینڈ بیلنس کی حالت میں ہوتا ہے. ہر لمحہ جس کو کہتے ہیں نا کہ مومن پبا پار ہوتا ہے، کہ پبا پار کے وہ پنجوں پہ کھڑا ہے، وہ ہر وقت فیصلے میں ہے. تو اس کنڈیشن میں استقامت کے ساتھ گزرنے کے لیے کیا چاہیے؟ اللہ کی مدد چاہیے، اور وہ ہم مانگتے ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ 5 نمازوں کے لیے نہیں، ہر لمحے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ کی مدد چاہیے، اور یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ عقل بڑی دلیلیں دیتی ہے کہ نہیں یہ جائز ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ کر لو، یہ بات اس طرح سے کر لو، یہ معاملہ اس طرح سے کر لو. دیکھو عقل دلیل دیتی ہے، اس طرح سے کر لو گے تو مالی مفاد مل جائے گا، اس طرح سے کر لو گے تو ہمیں بڑا فائدہ ہو جاتا ہے، فیملی کو فائدہ ہو جائے گا، مالی جو ہے بزنس میں فائدہ ہو جائے گا. عقلی دلائل سارے شریعت کے تابع ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ دل نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ دل روشن ہے. اگر کہتے ہیں نا کہ اگر قلب سلیم ہو، اگر دل میں اللہ کی معرفت کا نور موجود ہے تو پھر جو عقل ہے وہ بھی نور بصیرت حاصل کر لیتی ہے. پھر عقل آپ کو گمراہ نہیں کر سکتی، ورنہ عقل آپ کو ہر لمحے گمراہی کی جانب لے کے جاتی ہے. عقل میں انسان پھنس کے رہ جاتا ہے، اور عقل کو روشنی کون دیتا ہے؟ عقل کو روشنی دیتا ہے قلب سلیم. اور قلب سلیم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ قلب سلیم یاد الہی سے حاصل ہوتا ہے. اور صحیح اور غلط کا فیصلہ عقل اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کا قلب روشن ہوتا ہے. اگر دل ناپاک ہے اور دل میں سیاہی موجود ہے تو پھر عقل اندھی ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے؟ پھر عقل کیا کرتی ہے؟ پھر عقل سارے مال کمانے کے جو بہترین طریقے ہیں وہ ہمیں سمجھا دیتی ہے کہ یہ طریقہ ہم کریں گے تو ہم زبردست پیسہ کما سکتے ہیں. عقل نے سمجھا دیا. قلب اندھا ہے، قلب سویا ہوا ہے، اور قلب کیا کہے گا ٹھیک ہے کری جاؤ کری جاؤ. قلب نہیں روکے گا، کیونکہ عقل کے پاس بڑی دلیلیں ہیں، فتوے بھی عقل بڑے اچھے لے آتی ہے، سمجھا بھی بڑا اس وقت یہ جائز ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح. تو کیا ہے کہ انسان پھر دھنستا چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے ضروری کیا چیز ہے؟ ضروری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا قلب روشن ہونا چاہیے، ورنہ عقل والے اور دل والے دونوں دستے گریباں نظر آتے ہیں نا، کہ دل والے اور عقل والے آمنے سامنے آ جاتے ہیں. حالانکہ ان کو آمنے سامنے تو نہیں ہونا چاہیے نا. اسلام کہیں بھی بے وقوفی کا درس نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے کہ معاملہ فہمی سے، عقل سے تم لوگ معاملے کو حل کرو. اور دنیاوی معاملات تو اسلام کہتا ہے دنیاوی علوم کے، دنیاوی عقل کے مطابق حل کرو. لیکن عقل کے اوپر جو ایک ڈنڈا پکڑ کر بیٹھا ہے وہ قلب سلیم بیٹھا ہے. عقل کے اوپر جو چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے وہ نورانی قلب رکھتا ہے. اگر دل نورانی ہے تو وہ عقل کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا. اور اگر دل میں نفاق موجود ہے تو پھر کیا ہے کہ پھر انسان کا ایمان جو ہے وہ داؤ پر لگ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب 5 وقت اللہ کے آگے ہوتے ہیں تو بس وہ عبادت ہے، اور باقی تو دنیاوی معاملات جیسے مرضی حل کریں. ایسا نہیں ہے. ہر دنیا کا معاملہ دین کے تابع ہے. اور جو ایک استاد ہوتا ہے، استاد کا کیا کام ہوتا ہے؟ استاد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے قلب کو بیدار کر دے، اس کو یہ بات سمجھا دے کہ قلب کو گندا نہیں ہونے دینا، قلب کو اللہ کے ذکر میں لگائے رکھنا ہے. اور قلب اللہ کے ذکر میں جب جب لگا رہتا ہے وہ بچا رہتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ شیطان جو ہے وہ اپنی سونڈ جمائے بیٹھا ہے اور وہ ہر وقت دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے. آج کتنی وسوسوں کی بیماری ہے، کتنے ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں کہ ہمیں وسوسے نہیں جان چھوڑتے. تو کیا ہے کہ اس وقت تک وسوسے جان نہیں چھوڑیں گے جب تک ہمارا دل ذاکر
نہیں ہو جاتا. اور دل کا ذاکر ہونا کیا ہے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ہماری ایک ایک سانس میں اللہ کا ذکر جب تک نہیں بسے گا ہمارا دل ذاکر نہیں ہوگا. جب تک دل ذاکر نہیں ہوگا عقل روشن نہیں ہوگی. اور اس سب کاموں کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اللہ کی مدد چاہیے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے. پھر اللہ ہمارے لیے راہیں کھول دیتا ہے. کون سی راہیں کھولتا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. اللہ تمہیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام مقرر کیا. انعام کیا ہے؟ اب ہم دیکھیں تو انعام کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی نعمت کو ہم دیکھیں تو اگر ہم غور کریں تو یعنی ہمارا پورا وجود ہی اللہ کی نعمت ہے. ہر چیز نعمت ہے. اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، ہمیں زبان دی، ہمیں صحت مند جسم دیا، ہمیں وقت دیا. یہ ساری نعمتیں ہیں اللہ کی. لیکن یہ تو سب کے پاس ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کون سے تھے جن کے بارے میں کہا کہ وہ والے نعمت والے؟ تو وہ کوئی خاص لوگ تھے نا جن کا یہاں کہا گیا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا. اٹ مینس کہ یہاں پر کسی اور نعمت کا ذکر ہو رہا ہے. وہ نعمتیں نہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ تو سب کے پاس ہے. بہت سو کے پاس ہے. مومنوں کے پاس بھی ہیں، مسلمز کے پاس بھی ہیں، نان مسلمز کے پاس بھی ہیں. کھانا پینا، اچھے گھر، اچھی گاڑی. اگر یہ سب کچھ نعمتیں یہاں پر مذکور ہیں، یعنی یہاں پر ان نعمتوں کی طرف اشارہ ہے، تو پھر یہاں پر اللہ زینہ کا لفظ کیوں آیا؟ غور کریں قرآن پہ تو اللہ زینہ کیوں آیا؟ کہ راستہ ان لوگوں کا، یہاں پر ان لوگوں کا کیوں آیا؟ یہی آنا چاہیے تھا کہ انعام یافتہ لوگ یا نعمتوں والے. تو یہاں بتا دیا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کی نعمتیں تو ہیں، لیکن اصل نعمت کیا ہے جو ان لوگوں پہ تھی؟ وہ کون تھے؟ جب ہم غور و فکر کرتے ہیں، جب ہم تدبر کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو اچھی گاڑیاں نہیں تھیں. ایک وقت آیا تھا کہ ان کے پاس تو کھانے کو بھی کچھ نہیں تھا. ایک وقت آیا تھا کہ وہ تو چمڑے ابال ابال کے کھاتے تھے، وہ پھر بھی انعام یافتہ تھے. ایک وقت آیا تھا، ایک وقت آیا تھا کہ ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، کچھ بھی نہیں. محصور ہو کے رہ گئے تھے. شب ابی طالب کو ہم یاد کرتے ہیں تو وہ وہاں پر تھے. وہ کعبہ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن وہ پھر بھی انعام یافتہ تھے. تو پھر انعام کیا ہے؟ نعمت کیا ہے؟ وہ کیا تھا جو ان کے پاس تھا؟ ہم جب اس کی تلاش کرتے ہیں، جب ہم اس کی کھوج لگاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نعمت جو تھی وہ تعلق الہی تھا. وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت جو تھی وہ ہدایت تھی. وہ نعمت جو تھی وہ رب کی رضا پر راضی رہنا تھا. تو اصل نعمت جس کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے، جو مینشن کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ راضی بر رضا رہنا. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا. کیسے؟ قرآن کہتا ہے سورہ فجر میں جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے نا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو لوٹ جا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی، تو اس سے راضی. تو یہاں ہمیں کیا پتا چلا کہ رب کس سے راضی ہے؟ رب اس سے راضی ہے جو رب سے راضی ہے. تو انعام یافتہ کون تھے؟ جن سے ان کا رب جو ہے وہ راضی تھا اور وہ اپنے رب سے راضی تھے. ہم کبھی کہتے تھے نا کہ اللہ تو راضی ہو جا. تو ہمارے جو ٹیچر ہیں وہ کہا کرتے تھے رب راضی ہے، تم لوگ راضی نہیں ہوتے اس سے. رب تو راضی ہے، راضی تو تم نے ہونا ہے. ہم راضی نہیں ہوتے، ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے. ہمیں سب کچھ مل گیا، ہم پھر بھی نالا میں اور چاہیے. حل بھی مزید. اللہ نے کہا ہے نا کہ اتنا 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 اور کی تمنا، اتنی اور کی تمنا کہ اگر ایک سونے کی بھری ہوئی وادی بھی مل جائے گی نا تو یہ دوسری کی تمنا کرے گا. اور اس کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا کسی نے نہیں بھرنا. یہی ہے نا ہمارا حال، یہی ہمارے بارے میں کہا گیا نا، حدیث کے الفاظ ہے. قرآن بھی کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. الہاکم التکاثر، غافل کر دیا تم کو کثرت کی طلب نے. اور چاہیے اور چاہیے. ایک گھر مل گیا دوسرا چاہیے، پیسہ مل گیا اور چاہیے اور چاہیے.
یعنی آگے سے آگے کی تمنا. اور پھر اللہ کیا کہتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، تم قبروں میں جا پہنچے. اور یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. تو معلوم ہوا کہ رب جس سے راضی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے، وہی نعمت والا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے رب سے راضی ہوتا ہے. تو اصل جو نعمت ہے وہ کیا ہے، وہ رب کی رضا کو پا لینا ہے. اصل نعمت جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں ایسی ہدایت مل جائے کہ اس نور ہدایت سے ہم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بن جائیں. وہ شعر ہے نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. یعنی اگر مجھے بڑی خواہشیں سب کچھ مل جائے لیکن میرا محبوب ہی مجھ سے راضی نہ ہو تو وہ سب کچھ کیا بن جاتا ہے، وہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے. دنیا کی ہر نعمت ہمارے آگے پڑی ہوئی ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے، زبردست کھانے پڑے ہیں، بھوک ہی نہیں ہے، طلب ہی نہیں ہے، چاہیے کچھ اور، محبوب ہی نہیں ہے سامنے، ہجر کی آگ میں جل رہے ہیں، رب بھی نظر نہیں آ رہا ہے، کیفیات ہی نہیں ہے، تو سب کچھ بے معنی ہے. جس کو اپنے رب سے محبت ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے پاس آتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، تو پہلے تو وہ خوف سے آتا ہے نا، ابتدائی جو مرحلے ہم دیکھتے ہیں نا، وہ خوف کی خشیت سے وہ آتا ہے، خشیت کے آنسو آتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب پھر اس کو بندے کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کو بھی اس بندے سے محبت ہو جاتی ہے. اور جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر عبادت عادت نہیں رہتی، پھر سب کچھ بدل جاتا ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے. حیات بدل جاتی ہے، سوچ بدل جاتی ہے، فکر بدل جاتا ہے، ہماری پریشانیاں کوئی اور ہو جاتی ہیں. تو کیا ہے، ہمیں یہ پتہ چلا کہ کن لوگوں کا راستہ اور وہ راستہ جن کو انعام یافتہ کہا گیا کن کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں ہم نے اچھے سے سمجھ لی. پھر آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا. اب غضب کس پہ ہوا تھا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ فرعون، وہ نمرود، ٹھیک ہے نا، وہ قارون، سارے سمبلس ہیں. فرعون کو دیکھتے ہیں تو بادشاہت، بڑی بادشاہت ہے. قارون کو دیکھتے ہیں خزانے ہی خزانے، مال ہی مال. اور نمرود کو دیکھتے کیسے بادشاہی تھی. تو کیا ہمیں پتہ چلا کہ جن پہ اللہ کا غضب ہوا، اب ہم آقا کے دور میں آ جاتے ہیں تو وہاں کن پہ غضب ہوا، ابو جہل، ابو لہب، یہ سب کون لوگ تھے جن پہ اللہ کا غضب ہوا. تو ہمیں اس جگہ یہاں پر رک کے سوچ لینا کہ وہ کون لوگ تھے جن پہ غضب ہوا اور وہ کون تھے جن پہ انعام ہوا. اب ہم ان کی زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں ہمیں واضح فرق نظر آتا ہے. ان کی زندگیوں میں کیا نظر آتا ہے، مال، دولت، شہرت، عزت، طاقت، یہ سب کچھ نظر آتا ہے، یہ سب کچھ ہے ان کے پاس، تو پھر بھی ان پہ اللہ کا غضب ہو گیا. اور ادھر وہ نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس کبھی کچھ بھی نہیں تھا اور کبھی کرم ہی کرم تھا، کبھی پیٹ پہ پتھر تھے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شرابور، پتھر سخت گرمی، سنگلاخ چٹانوں والے پتھر، کھانے کو کچھ نہیں ہے. خندق کھودی جا رہی ہے، کھودی جا رہی ہے. اس جگہ جا کے کھڑے ہو کے دیکھیں نا، جنگ خندق والی جگہ پہ کتنے سخت پہاڑ ہیں وہ. تو چشم تصور میں جب ہم اپنے آپ کو لے کے جاتے ہیں 1400 سال پہلے، بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، اور کیا ہے، خوش ہے صحابہ، خوشی سے کر رہے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہائے کہاں پھنس گئے، ہائے ساری مصیبتیں میرے لیے، کوئی نہیں یہ کہتا نظر آتا. سب لگے ہوئے ہیں، آقا بھی لگے ہوئے ہیں، صحابہ بھی لگے ہیں، سب لگے ہوئے ہیں، سب راضی ہیں رب سے، کوئی رب سے ناراض نہیں ہے، کوئی حالت شکوہ میں نہیں ہے، کوئی غم سے نہیں رو رہا بیٹھ کے ہائے یہ کیا ہو گیا. نو، سب کو پتہ ہے یہ کرنے کا کام ہے، ہم نے کرنا ہے. تو کیا ہے کہ دونوں کے مزاج ہمارے سامنے، تو پھر واضح فرق نظر آ جاتا ہے، غضب کن پہ ہوا اور رحمتیں کن پہ ہیں. ٹھیک، دو رستے سامنے آ گئے.
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ وہ جو گمراہ ہو گئے۔ سب کچھ ہمارے سامنے آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ سورہ فاتحہ نے ہمارا جو کانسیپٹ ہے دین کے بارے میں کلیئر کر دیا، سب کچھ ہمیں بتا دیا، واضح کر دیا۔ اللہ کا بہترین تعارف ہے یہ سورت، اس کو ظاہری طور پر پڑھیں، اس کے فوائد دیکھیں۔ یہ سورہ شفا بھی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ جسمانی تکلیفوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے اس کو پڑھ کے دم کرنا، اور نماز میں اس کو پڑھنا لازم، یہ ایک دعا بھی ہے، اور یہ ایک ہدایت کا پورے قرآن کا جو ہدایت کا جو میسیج ہے، یہ اس میسیج کا نچوڑ ہے۔ یہ 7 آیتیں پورے قرآن میں جو بھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا، اس سارے قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں 3 ہی موضوعات ہیں نا، عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات ہوتی ہے، دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ رسالت کی بات ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے کہ اللہ کے آخری نبی ہیں اور ہم نے ان سے محبت کرنی ہے اور ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، یہ بات ہوتی ہے۔ اور تیسری بات کیا آ جاتی ہے؟ عقیدہ آخرت آ جاتی ہے۔ اور 3 ہی باتیں ہیں قرآن میں، اور انہیں 3 باتوں پہ جو ہے پورے کا پورا قرآن بیس کرتا ہے۔ اور اس سورت 7 آیتوں میں ان تینوں باتوں کا خلاصہ ہے۔ عقیدہ آخرت بھی آ گیا، جن پہ غضب ہوا ان کی بھی پوری لائف ہسٹری ہمارے سامنے آ گئی، اور انعام یافتہ لوگوں کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے آ گئی، اور ہم نے کس کس بات میں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہمیں وہ بھی پتہ چل گیا، اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ کے آگے جو ابدیت کا مقام ہے وہ کیا ہے، ابدیت کیا، ہم نے یہ بھی جان لیا۔ تو کیا ہے کہ پوری اسلامی تعلیمات کا خلاصہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے اگر ہم سورہ فاتحہ کو صحیح معنوں میں سمجھ کے اپنے اندر اتار لیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم لوگ سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔